السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ کا استقبال ہے ہمارے اس یوٹیوب چینل لرن وتھ صدیق احمد میں۔ آج آپ کے سامنے ہم پیش کرنے والے ہیں حل کتاب کا مفید ترین طریقہ۔ گزشتہ اسباق میں آپ کے سامنے حکائی مضمون سے متعلق تفصیلات آئی اور فکری مضمون کو سیکھنے کے لیے مطالعہ، مشاہدہ اور تجربہ سے متعلق تفصیلات فراہم کی گئی، جس سے آپ ایک تحریر تیار کر سکتے ہیں۔ اب جب تحریر تیار کریں گے تو اس سے متعلق کتب کی ضرورت پڑے گی اور اس مضمون سے متعلق لکھی گئی تحریروں کو پڑھنا پڑے گا اور اس سے مواد لے کر کے پھر اس کی روشنی میں تحریر تیار کرنا ایک جامع مضمون پیش کرنے کے لیے مفید ثابت ہوگا۔ لیکن جب تک ہم حل کتاب کے طریقے سے ناواقف رہیں گے، اس وقت تک ہم کسی دوسری زبان کی کتابوں سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے، بلکہ صرف ایک زبان میں محدود ہو کر ہم رہ جائیں گے اور دوسری زبان کی کتابوں سے فائدہ نہ اٹھانے کی وجہ سے ہمارا مضمون جامع نہیں ہو سکے گا۔ تو آئیے چلتے ہیں حل کتاب کے طریقے کو جاننے کی طرف، جس کی روشنی میں ہم اپنے متعلق موضوع کو، یعنی جس موضوع سے متعلق ہمیں لکھنا ہے، اس موضوع سے متعلق دیگر زبانوں سے بھی مواد فراہم کر کے ہم تحریر تیار کریں گے۔ یاد رہے، کسی بھی تحریر کو تیار کرنے کے لیے اس موضوع کی کتابوں کا مطالعہ کرنا نہایت ہی ضروری ہوتا ہے، اور کتب مختلف زبانوں میں ہو سکتی ہے، عربی میں، فارسی میں اور دیگر زبانوں میں، انگریزی میں۔ جسے حل کرنے کا طریقہ معلوم نہ ہو تو دوسری زبان کی کتابوں سے کما حق فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا، اور نتیجتاً مضمون کی جامعیت ختم ہو جائے گی، یا تو کچھ باتیں چھوٹ جائے گی یا اہم باتوں کو ہم مضمون کا حصہ ہی نہ بنا پائیں گے، جس سے مضمون ایک دم ادھورا سا معلوم ہوگا یا ہماری معلومات ناقص ثابت ہوگی۔ اسی وجہ سے حل کتاب کا اہم اور مفید ترین طریقہ پیش کیا جا رہا ہے، تاکہ اس سے فائدہ اٹھایا جا سکے اور حل کتاب میں مدد لی جا سکے۔ کسی بھی کتاب کو حل کرنے کے لیے ہر ایک کو کسی مفید ترین طریقے کی تلاش اب تک رہی ہے، جو تاہنوز جاری ہے، کیونکہ مفید ترین طریقہ عام طور پر ایسا تجربہ کیا ہوا راستہ ہوتا ہے جس پر چلنے والا جلد اپنے مقصد کے حصول میں کامیابی حاصل کر لیتا ہے۔ انہی تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے بعض حضرات نے تجربے کے بعد مندرجہ ذیل طریقے پیش کیے، جو نہایت ہی آسان اور کارآمد ثابت ہوں گے، بشرطے کہ اس پر ترتیب وار عمل کیا جائے اور اس ترتیب سے کتابوں کو حل کیا جائے۔ نمبر 1، اپنی صلاحیت و لیاقت اور مہارت کے اعتبار سے کتاب کا انتخاب، یعنی ایسی کتاب مطالعے کے لیے منتخب کرے جس سے وہ سمجھ سکتا ہو۔ مثلا ابتدائی درجے کا طالب علم اگر علیا کی کتاب پڑھنے لگے جبکہ اس نے اس فن کی کوئی کتاب اب تک پڑھی ہی نہ ہو، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ تو سمجھے گا نہیں اور وقت بھی یوں ہی ضائع ہو جائے گا۔ نمبر 2، ایسی کتاب کا مطالعہ کرنا جس کی طرف دل راغب ہو۔ اگر رغبت نہ ہو تو دل کو پہلے اس کی طرف مائل کیجئے، رغبت پیدا کیجئے، اس میں دلچسپی لیجئے، پھر مطالعہ کیجئے، ورنہ کچھ ہی دنوں میں بوریت محسوس ہوگی اور آپ اس کتاب کے مطالعے سے بھی ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ نمبر 3، مقصد کی تعیین بہت ضروری ہے، یعنی کتاب کا مطالعہ آپ کس چیز کے حصول کے لیے کر رہے ہیں، کیونکہ جب مقصد ہی متعین نہ ہو تو مطالعہ محض وقت گزاری کا ذریعہ بن کر رہ جائے گا اور وقت یوں ہی نکل جائے گا اور مطالعے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ نمبر 4، کتاب کی عبارت اچھی طرح پڑھنا، چونکہ بسا اوقات عبارت کو دھیان سے نہ پڑھنے کی وجہ سے غلط فہمی ہو جاتی ہے، ذہن الجھ جاتا ہے، پھر عبارت کے مفہوم و مطالب سمجھنے میں بہت ہی زیادہ دشواری ہوتی ہے۔ اب خواہ عبارت عربی زبان کی ہو، اردو زبان کی ہو یا کسی بھی زبان کی، انگلش کی ہو۔ مشکل الفاظ، نمبر 5، مشکل الفاظ پر نشان لگانا تاکہ وہ ممتاز رہیں اور انہیں ذہن میں بٹھایا جا سکے اور دوبارہ آنے پر کوئی دشواری نہ ہو۔ نمبر 6، مشکل الفاظ کو کاپی میں نقل کرنا، چونکہ یہ الفاظ نئے ہیں اور مشکل ہے، اس لیے ذہن سے نکل جانے کا قوی امکان ہے۔ اگر کاپی میں محفوظ کر لیا جائے تو ضرورت پڑنے پر بآسانی مراجعت ممکن ہے۔
یعنی بآسانی اسے دیکھا جا سکتا ہے اور اسے محفوظ کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 7، مشکل الفاظ کو لغت میں دیکھنا۔ جن الفاظ کے معنی و مطالب سے آپ واقف نہ ہوں ان کو لغت میں دیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کریں، اس سے آپ کے پاس الفاظ کا ذخیرہ ہو جائے گا اور عبارت کو سمجھنے میں بھی آسانی ہوگی۔ نمبر 8، عبارت کتاب کو دوسری مرتبہ ان الفاظ کے معنی کی روشنی میں دیکھنا اور اس سے عبارت فہمی میں مزید آسانی بھی پیدا ہوگی اور نفس مسئلہ بھی سمجھ میں آ جائے گا۔ نمبر 9، حل عبارت کے لیے کسی ماہر فن یا استاد سے مدد لینا، چونکہ کتاب میں کچھ ایسی مغلق عبارت بھی ہوتی ہے جسے سمجھنا ہر شخص کے لیے قدرے دشوار ہوتا ہے۔ ایسی جگہوں پر ماہرین یا اساتذہ کرام سے مدد لیں تاکہ وہ بھی اچھی طرح سمجھ میں آ جائے۔ نمبر 10، اوپر ذکر کردہ تمام امور یکے بعد دیگر ترتیب وار پورا کر لینے کے بعد اب تیسری مرتبہ مکمل عبارت کو دھیان سے ان تمام چیزوں کی روشنی میں پڑھیں۔ انشاءاللہ ایسا کرنے سے عبارت مکمل طور پر سمجھ میں آ جائے گی۔ یہ تھے کل 10 طریقے جو آپ کے سامنے پیش کیے گئے، جس پر ترتیب وار چلنے سے کسی بھی قسم کی مشکل سے مشکل ترین عبارت حل ہو جائے گی۔ اب چلتے ہیں عملی مشق کی طرف۔ ہم اس پر مشق کس طرح کریں گے؟ کسی بھی عربی عبارت یا کتاب کو لے لیں، اس کے بعد اسے اچھی طرح حل کرنے کی کوشش کریں۔ اسی ترتیب کے مطابق ترتیب وار حل کریں۔ جب عبارت پوری طرح سمجھ میں آ جائے تو اپنی زبان میں اچھے انداز میں اس عبارت کی ترجمانی تحریری شکل میں پیش کریں، اور اس طرح کئی مرتبہ کرنے سے آپ کسی بھی قسم کی کتابوں کو حل کرنے پر قادر ہو سکتے ہیں، اور یوں ایک سفر اختتام کو پہنچ جائے گا۔ اور اس کے بعد جب آپ تحریری طور پر ترجمانی پیش کر لیں، پھر آپ اپنی ترجمانی کو پرکھیں کہ کتاب سے کتنی میل کھاتی ہے اور کتنا اس کے مفہوم سے زیادہ قریب ہے۔ اگر کچھ کمی ہو تو اسے بھی دور کرنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ اس طریقے سے کرتے رہنے سے اس پر کوئی بھی کتاب آپ سے حل ہو جائے گی اور آسانی سے آپ کسی بھی زبان کے ذخیرے سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور یہ سبق بھی مضمون نگاری میں معاون ثابت ہوگا۔ اس وجہ سے ترتیب میں اسے مطالعے کے بعد رکھا گیا تاکہ حل کتاب میں کسی قسم کی دشواری نہ ہو۔ امید ہے کہ جلد ہم اگلا سبق لے کر آئیں گے۔ آپ ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمیں سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز پر آپ مطلع ہو سکے اور ہمیں نئی مزید حوصلہ ملے، اور ہمارے مضمون نگاری کورس میں شرکت کے لیے ہم سے رابطہ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔